نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال الله تبارك وتعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور اچھے نوجوان ساتھیوں، حسب وعدہ آج اللہ کے فضل و کرم سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پر گفتگو ہوتی ہے. حضور کی سیرت پر آپ نے بہت تقریریں سنی ہوں گی اور بہت بیان سنا ہوگا، اور سیرت النبی کا جلسہ بھی ہوتا ہے، لیکن سورت النبی کا جلسہ کبھی کسی نے نہ کیا، نہ سنا اور نہ بتایا. کہ جس ذات اقدس پر ہمارا ایمان ہے اور جس کے لیے اور جس کی عظمت اور جس کی شان کے لیے اور ذرا سی بے ادبی ہم برداشت نہیں کرتے، اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت، اپنی آبرو اس نبی کی ذات پر ہم نچھاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. آخر ان کی شکل کیسی تھی، وہ دکھتے کیسے تھے، ان کی آنکھیں کیسی تھی، ان کا قد و قامت کیسا تھا، بچپن میں وہ کیسے دکھتے تھے، جوانی میں وہ کیسے دکھتے تھے. آپ کی صورت صحابہ نے دیکھی تو کیا آپ کی سیرت کو انہوں نے بیان کیا، تو کیا آپ کی صورت کو انہوں نے بیان نہیں کیا. اور حیرت اور تعجب ہوتا ہے اس بات پر کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کا ذکر صحابہ نے کیا. ترمذی شریف حدیث کی بہت مشہور کتاب ہے. امام ترمذی نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو مستقل ایک کتاب میں جمع کر دیا. اس کتاب کا نام شمائل ترمذی ہے. جس صحابی نے جس ادا سے حضور کو دیکھا، اس ادا کو انہوں نے امت تک پہنچا دیا. اور آج حدیث کی کتاب پڑھنے والے، سیرت کا مطالعہ کرنے والے آج بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تصور کی نگاہ سے، کلپنا کی نگاہ سے مکے اور مدینے میں چلتا پھرتا دیکھتے ہیں. میں نے پچھلی جمعہ بتایا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بے انتہا حسن سے نوازا تھا. اور ابھی آپ دنیا میں آئے نہیں ہیں، لیکن آپ کے آنے کی خبر چاند تاروں نے دی، زمین و آسمان نے دی. آپ کے ماں کے ایک ایک عمل سے آپ کی رحمت اور آپ کی خیر و برکت نازل ہو رہی تھی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں سوموار کے دن صبح صادق کے وقت
4:30 اور 5 بجے کے درمیان میں پیدا ہوئے اور اسی اعتبار سے 20 اپریل 571 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ 20 اپریل 571 عیسوی میں، ہجری یاد نہیں رہے گا۔ 20 اپریل 571 عیسوی میں سوموار کے دن صبح صادق کے وقت، صبح صادق ختم سحری کے وقت کو کہتے ہیں۔ 4:30 اور 5 کے بیچ میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اپنی ماں آمنہ کے شکم سے ایک عالم سے جب اس عالم میں آئے تو اس حیثیت کو بھی صحابہ نے بیان کر دیا، اور وہ عورتیں حضرت ام ایمن اور وہ عورتیں جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت میں گھر میں تھی، اور جو کچھ نظارہ انہوں نے دیکھا بعد میں انہوں نے اسی طریقے سے بیان کر دیا۔ اللہ کے نبی آئے تو ہماری طرح نہیں، بلکہ جب آپ آئے تو زمین میں سجدوں کی کیفیت میں تھے اور شہادت کی انگلی اوپر اٹھائے ہوئے۔ ابھی نبوت کے اعلان کرنے میں 40 سال لگے گا، لیکن آپ دنیا میں آئے ہیں اور سجدے کی حالت میں ہیں اور شہادت کی انگلی اٹھا کر پوری دنیا کو اشارہ دے رہے ہیں کہ میں ایک خدا کو ماننے آیا ہوں، میں ایک خدا کی عبادت کروانے کے لیے آیا ہوں، میں ایک خدا کی رضامندی بتانے کے لیے آیا ہوں، میں ایک خدا کی خوشنودی سمجھانے کے لیے آیا ہوں۔ اور اللہ کے نبی کے حسن کو دیکھ کر محلے میں، قبیلے میں چرچا ہوتی ہے۔ عورتیں آ رہی ہیں، دیکھ کے جا رہی ہیں، اور ہر عورت اپنے خاندان میں، قبیلے میں جا کر کے بیان کر رہی ہے۔ ریلا لگ گیا، بھیڑ لگ گئی، اس لیے کہ عرب کے کسی قبیلے نے اتنا حسین بچہ اور اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا تھا۔ جو دیکھا وہ بغیر چرچا کیے ہوئے نہیں رہا۔ حضرت حسان ابن ثابت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے شاعر ہیں۔ آقا کی ذات پر انہوں نے شاعری کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لم ترا قط تو، اے میرے محبوب، ہم نے آپ جیسا کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ اور کیسے دیکھتے؟ آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جانا نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کی چاہت کے مطابق آپ کو پیدا کیا، گویا آپ سے پوچھ کر کے پیدا کیا کہ میرے آقا آپ آنکھیں کیسی چاہتے ہیں، آپ پیشانی کیسی چاہتے ہیں۔ اشعار میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو ڈال دیا حضرت حسان ابن ثابت کہ آپ کے حسن کا کوئی مقابلہ نہیں۔ حضرت ابو طالب، حضرت عبد المطلب دادا کہتے ہیں، اے لوگوں، تم تو قریش کے بچے کو دیکھتے ہو، میں تو شام جاتا ہوں، عراق جاتا ہوں کاروبار کے لیے، میں نے آج تک عرب سے باہر بھی ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ تمام لوگ گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش گویا اس مہینے میں ہوئی تو پوری دنیا میں ایک انقلاب آ گیا۔ کیسر و کسرا کے بت گر گئے۔ ایران میں ہزاروں سال سے جو آگ جل رہی تھی وہ آگ بجھ گئی۔ سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی، آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ نطق الہلال ایک کتاب ہے احمد رضا خان بریلوی صاحب کی، نطق الہلال۔ اس نطق الہلال میں احمد رضا خان بریلوی صاحب نے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کو لکھا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ جو لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں ان کو بھی نہیں معلوم ہے کہ اعلیٰ حضرت کی تحقیق کیا ہے، اپنی مرضی کی چل رہی ہے، جس کے جی میں جو آ رہا ہے وہی دین بیان کر رہا ہے۔ دین کی تشریح
اور دین کی دعوت اور تبلیغ اپنے نہج پر اور اپنے طریقے پر کر رہا ہے۔ ایک ایک صحابی نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کا ذکر کیا ہے، لیکن کسی صحابی نے یہ ذکر نہیں کیا کہ ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں ہم لوگ جلوس نکالتے تھے، ہم لوگ خوشی کا اظہار کرتے تھے، نبی کے حسن کا، نبی کی گفتگو کا، نبی کی چال کا، نبی کے ہنسنے کا، نبی کے مسکرانے کا، نبی کے غصہ ہونے کا، نبی کے بیٹھنے کا، نبی کے بات کرنے کا، نبی کے مسافہ کرنے کا، نبی کے کھانا کھانے کا، نبی کے سونے کا۔ کوئی ایسی ادا نہیں ہے جو ادا حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے، لیکن ایک بھی روایت ایسی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے اس دن کو کہا ہے عید منانا۔ کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے دن کو عید کہا ہو، جشن عید کہا ہو۔ ارے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی رحمت ہے، تو اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہوگی کہ اللہ نے اپنے بندوں پر احسان کے طور پر، اللہ نے اپنے بندوں پر احسان کیا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ایسا نبی بھیجا، ایسا رسول بھیجا، ایسا پیغمبر بھیجا، ایسی کتاب بھیجی، ایسی شریعت بھیجی کہ اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، اس شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں، اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ تو خوشی کیسی نہیں ہوگی؟ جس نبی کے امتی ہونے کی خواہش موسیٰ جیسے پیغمبر نے کیا ہو کہ یا اللہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ مجھ کو نبی نہ بناتے، آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ موسیٰ جیسے نبی نے اللہ سے خواہش کا اظہار کیا ہو کہ مجھے یہ بات اچھی لگتی اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا کہ میں نبی نہ ہوتا بلکہ محمد رسول اللہ کا امتی ہوتا۔ اللہ نے ہم کو اس نبی کا امتی بنایا، اس قرآن کا پڑھنے والا بنایا، اس شریعت پر عمل کرنے والا بنایا، جس شریعت میں اللہ نے ایک جگہ نہیں، قرآن میں ایک جگہ نہیں، سینکڑوں جگہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، دیکھو اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جو بھی اللہ کی، اللہ کے رسول کی بات مانے گا وہی کامیاب ہوگا۔ قیامت میں اللہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم دیوبندی جماعت سے تعلق رکھتے تھے یا بریلوی جماعت سے تعلق رکھتے تھے، تم شیعہ تھے یا سنی تھے یا اہل حدیث تھے، تم میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ کے اس امتی میں تھے نہیں کہ جو آقا نے کہا وہ تم نے کیا نہیں، جو میں نے حکم دیا وہ تم نے کیا نہیں، میرے آقا نے حکم کچھ اور بات کا دیا تھا، تم نے کیا کچھ اور۔ اللہ وہاں امتی کہہ کے پکاریں گے، مسلک کا نام لے کر کے، جماعت کا نام لے کر کے، برادریت کا نام لے کے، علاقائیت کا نام لے کے نہیں پکاریں گے کہ ہندوستانی مسلمان کہاں ہے، فلاں مسلک کے مسلمان کہاں ہیں، فلاں جماعت کے مسلمان کہاں ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کہیں گے، اور دنیا سے جاتے جاتے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو صحابہ نے محفوظ کیا، ایک ایک چیز کو حدیث میں محفوظ کر دیا، جس کی بنیاد پر ہمیں معلوم ہے کہ آقا کی آنکھیں کیسی تھی، آقا کی پیشانی کیسی تھی، آقا کا سینہ کیسا تھا۔ اللہ کے نبی نے ایک ایک بات بتائی، لیکن یہ نہیں کہا کہ جس دن میں پیدا ہوا ہوں اس دن کا نام میں عید رکھتا ہوں، نہیں کہا۔
اللہ کے نبی کی پیدائش، اللہ کے نبی کی پیدائش کا ذکر خیر، آپ کی صفات، آپ کی ایک ایک ادا کا ذکر کرنا، یہ تو عین عبادت ہے، عین عبادت ہے نا۔ ایک شخص مسجد میں باہر کہے کہ یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے، اور اذان ہونے کے وقت مسجد میں نہیں ہے، کیا کہیں گے کہ مسجد والا ہے؟ ارے بھائی ہم تو جان رہے ہیں یہ مسجد ہے، تو کیوں چلا رہا ہے یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے؟ میں نے پچھلے جمعہ قصداً بیان نہیں کیا تھا، نہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا بیان کی اسی لیے اتنا زیادہ ہوا، قصداً اسی لیے نہیں۔ سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے۔ یہ نعرے لگے، ابلیس کس کو کہا گیا؟ یہ ابلیس سب سے پہلے ابوبکر صدیق پر پڑا، یہ ابلیس کا لفظ سب سے پہلے فاروق اعظم پر پڑا، عثمان غنی پر پڑا، حضرت علی پر پڑا، طلحہ زبیر پر پڑا، تمام صحابہ پر پڑا۔ گویا تمام صحابہ کو ابلیس کہا گیا، یہ جملہ تو وہاں جا کے شروع ہوتا ہے نا۔ اس لیے کہ نبی کی پیدائش کی خوشی میں انہوں نے جلوس نہیں نکالا، انہوں نے نعرے نہیں لگائے۔ غزوہ حنین سے، غزوہ حنین ایک جنگ ہے، بہت مقابلے کا جنگ ہے، اللہ کے نبی اور صحابہ کو اللہ نے فتح دیا۔ فتح کی خوشی میں صحابہ نے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر۔ اللہ کے نبی کو خوش ہونا چاہیے تھا نا کہ جنگ جیت کر کے آئے ہیں، کفر کی کمر توڑ کے آ رہے ہیں، دشمنوں کے سینے میں موم ڈال کر کے آ رہے ہیں، ان کے حوصلے کو توڑ کے آ رہے ہیں، زور سے نعرہ لگاؤ۔ نبی نے کہا کہ خاموش نہ ہو، نعرہ تکبیر آہستہ سے لگاؤ، تم کسی بہرے اور گونگے کو نہیں سنا رہے ہو۔ نبی تو زور سے نعرہ لگانے پر، اس موقع پر جس موقع پر اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، کفر کی کمر ٹوٹ گئی، اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہو رہی ہے، مسلمانوں کی طاقت کا اظہار ہو رہا ہے، لیکن اس وقت بھی اللہ کے نبی نے زور سے نعرہ لگانے پر منع کر دیا۔ آج مسلم محلوں سے جس طریقے سے جلوس نکالتے ہیں برادران وطن، دھسان کا جس طریقے سے جلوس نکالتے ہیں اور ان محلوں سے لے جاتے ہیں جو مسلمانوں کا محلہ ہے چڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے بھائی، تم جلوس نکالو، ناچو، اچھلو، گاؤ، آزادی ہے تم کو، تمہارا عمل تمہارے ساتھ، لیکن جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے، تو صحابہ نے تو خوشی نہیں منائی، تمہاری طرح خوشی نہیں منائی۔ ان کو تو خوشی تھی کہ ہم نبی کی امت میں پیدا ہوئے اور نبی کی زندگی میں پیدا ہوئے، نبی کو ہم سامنے سے دیکھ رہے ہیں۔ اس سے بڑی خوشی صحابہ کے لیے کیا ہوگی کہ نبی کے پیچھے امامت میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نبی کی وعظ و نصیحت کے مجلس میں ہم بیٹھتے ہیں، ہر مسئلے کا حل ہم نبی سے پوچھ کے کر لیا کرتے ہیں، ہم نبی سے صبح اور شام مصافحہ کرتے ہیں، نبی کو سلام کرتے ہیں، اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی؟ لیکن خوشی میں انہوں نے ہر سال ربیع الاول کو یہ نہیں لکھا۔ اللہ کے نبی کے وصال کے بعد 30 سال تک حکومت رہی خلفائے راشدین کی، ایک دن مدینے میں جلوس نہیں نکلا۔ کیا وہ لوگ جلوس نکالنا نہیں جانتے تھے؟ کیا اس طریقے سے نعرہ لگانے نہیں جانتے تھے؟ اسلام سادگی کا مذہب ہے، سادگی کا مذہب ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ گر کی بات بتا دے رہا ہوں، جہاں جہالت ہوگی وہاں شور اور ہنگامہ ہوگا، جہاں جہالت ہوگی، ان لٹریسی ہوگی، پڑھائی لکھائی نہیں ہوگی، تعلیم نہیں ہوگی، وہاں جہالت ہوگی۔ نرسری کی کلاس میں کبھی دیکھا ہے؟ نرسری کی کلاس میں بچے بہت شور کرتے ہیں، بہت ہلہ گلا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مار پیٹ کرتے ہیں، بینچ میں اچھل کود کرتے ہیں نرسری کی کلاس میں، کیوں؟ علم نہیں ہے۔ لیکن وہی نرسری کا بچہ جب ایم اے کی کلاس میں آ جائے گا تو ایم اے کی کلاس میں، بی اے کی کلاس میں آپ کوئی شور نہیں سنیں گے، کیوں؟ علم آ گیا، بیداری آ گئی، ان کو معلوم ہو گیا کہ اب ہم تعلیم یافتہ ہیں، نرسری کی طرف ہم کو ایم اے کی کلاس میں اچھل کود نہیں کرنا ہے۔ تو جہاں اچھل کود ہوگا، جہاں شور اور ہنگامہ ہوگا، وہ اسلام نہیں ہوگا۔
اور جہاں شورا ہنگامہ وہ اسلام نہیں ہوگا، جہاں شورا ہنگامہ ہوگا وہ اسلام نہیں ہوگا۔ دوسری بات، جس چیز کو سرکار سپورٹ کرے، پرشاسن سپورٹ کرے، سمجھو وہ دین نہیں ہے۔ جس کو حکومت سپورٹ کرے کہ ایک ایک پیج کا اخبار کا کوہ رنگ دے، لیکن رمضان کے مہینے میں تمام مسجدیں بھری رہتی ہیں، تراویح لوگ پڑھتے ہیں، اخبار والے اتنا کوہر دیتے ہیں، میڈیا والے دیتے ہیں کہ نہیں مسجدیں بھری ہوئی ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کی تراویح دین ہے، روزہ دین ہے۔ جس چیز کو پرشاسن اور سرکار سپورٹ کرے، سمجھ جاؤ وہ دین نہیں ہے۔ بہرحال دوسری طرف چلے گئے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ حسن دیا کہ وہ حسن روئے زمین میں کسی کو اللہ نے عطا نہیں کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، 10 سال حضور کی خدمت کی ہے۔ امام ترمذی نے سب سے پہلی حدیث انہی کے حوالے سے لکھا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر۔ ایک اور بات بتا دوں کہ اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے تو مختون پیدا ہوئے، ختنہ کیے کرائے پیدا ہوئے، مختون پیدا ہوئے۔ اللہ کے نبی بچپن میں ہماری طرح، ہمارے بچوں کی طرح بے موقع پیشاب اور پخانہ نہیں کرتے تھے۔ ہمارے بچے، ہم سب ماں کی گود میں پیشاب کر دیا، ماں کی گود میں پخانہ کر دیا، بستر میں کر دیا، کسی کے گھر ماں لے کے گئی اس کے صوفہ میں پیشاب کر دیا، ماں بیچاری شرما جاتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم، وقت متعین تھا قضاء حاجت کا، استنجا کرنے کا۔ قضاء حاجت کا ٹائم متعین تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بے وجہ رو کر کے اپنی ماں آمنہ کو پریشان نہیں کیا، کبھی پریشان نہیں کیا۔ اتنا خوبصورت کہ بچپن کسی کا نہیں، جوانی اس قدر خوبصورتی لیے ہوا کہ ویسی خوبصورتی کسی کی نہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے اللہ کے نبی کے بچپن میں، 6-7 سال کی عمر ہے، بچے پتھر ڈھو رہے ہیں، جہالت کا دور ہے، لا علمی کا دور ہے، بچے تہبند لنگی اتار کر کے یہاں رکھ رہے ہیں اور پتھر کو یہاں رکھ رہے ہیں تاکہ داغ نہ پڑ جائے۔ بچوں نے اللہ کے رسول کو بھی کہا کہ تہبند اتارو، اور جیسے ہی اللہ کے نبی کا تہبند اترا ہے آپ بے ہوش ہو کر کے گر گئے، اور ایک آواز آئی کہ تہبند مت اتارو۔ فوراً اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا اور دادا بزرگ کو اٹھایا۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ بچہ رحمت للعالمین ہے، اللہ کو معلوم ہے نا، دنیا کو نہیں معلوم، دنیا ان کا صدر کھول رہی ہے، لیکن جیسے ہی تہبند آپ کے جسم اطہر سے بچوں نے ہٹایا آپ بے ہوش ہو گئے۔ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کا تہبند کھلنے نہیں پایا۔ اسی طریقے سے جوانی کی عمر ہے، ایک تقریب ہے، شادی ہے، کسی کے یہاں نکاح ہے، نوجوان دوستوں کے ساتھ آپ گئے، بلکہ دوستوں نے جبر کر کے آپ کو لے گئے، اندر سے گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ کے رسول اس محفل میں پہنچے نہیں تھے کہ باہر ہی آپ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ پوری محفل ختم ہو گئی تب آپ کو ہوش آیا۔ اگر نبی جوانی کے عالم میں اس گانے بجانے کی محفل میں شریک ہو جاتے تو آج کے بے ایمان اور علماء سو اس کو دلیل بنا لیتے کہ اللہ کے نبی گانے بجانے کی پارٹی میں گئے تھے، اور وہ دلیل کے طور پر لوگ استعمال کرتے اور لوگ لاجواب ہو جاتے، کہتے کہ نہیں حدیث تو ہے، اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کی ہے اور پل پل حفاظت کی ہے۔ تو حضرت انس بن مالک نے کہا لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر ولا بالابیض الاحمق ولا بالآدم، اللہ کے رسول کا قد بیان کر رہے ہیں۔
کہ اللہ کے نبی نہ بہت لمبے تھے نہ بہت ناٹے تھے. کانا رجلا مربوعا، وہ متوسط قد کے تھے، بہت لمبے بھی نہیں تھے لیکن اور بہت ناٹے بھی نہیں تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قد کی کرامت یہ تھی، آپ کے قد کا معجزہ یہ تھا کہ آپ ہزاروں کی بھیڑ میں اور لاکھوں کی بھیڑ میں ہوتے تو کسی کا قد آپ کو چھپا نہیں پاتا تھا. دور سے دیکھنے والا پتہ چل جاتا تھا کہ یہ محمد رسول اللہ ہے. حالانکہ آپ کے قد سے اونچے لوگ تھے، آپ کے قد کے برابر بھی لوگ تھے، لیکن کسی انسان کا قد بھیڑ میں آپ کے قد کو چھپا نہیں پاتا تھا. دور سے آپ سب سے بلند اور بالا نظر آتے تھے. تو لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر ولا بالابیض ولا بالآدم، آپ چونا کی طرح، انگریز کی طرح گورے نہیں تھے، ایک دم سفید چرکا پھوٹا ہوا جیسا. آپ اس طریقے سے سفید نہیں تھے اور آپ گندمی رنگ کے بھی نہیں تھے، سانولے بھی نہیں تھے، بلکہ آپ کے چہرے میں لالی تھی. یعنی ایسا گوراپن جس میں لالی ہو. اور صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کے چہرے کی خوبصورتی اور آپ کے چہرے کا رنگ اتنا رنگین تھا، اتنا گورا تھا، اس میں لالی پن اتنا تھا کہ جب آپ کسی بات پر غصہ ہوتے تو چہرے کا وہ لالی پن اور سرخ ہو جاتا. ایسا لگتا کہ کسی نے انار کا دانہ نچوڑ کر آپ کے چہرے پر انار کا دانہ نچوڑ دیا، اور یہ انار کے دانے کا رس ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کے چہرے کو دیکھنے سے ایسا لگتا تھا کہ اگر انگلی کا خراش ایسا لگ جائے تو خون بہہ جائے. اتنا نازک چہرہ، اتنا خوبصورت چہرہ. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعید المنکبین کہتے ہیں کہ آپ کے کاندھے چوڑے تھے، ایک کاندھے سے دوسرے کاندھے کے درمیان چوڑا تھا. اور چوڑا کاندھا چوڑا سینہ ہونا یہ مردانگی کا علامت ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ کا پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا بلکہ پیٹ سے باہر آپ کا سینہ تھا. جیسے ابھی باڈی بلڈر لوگ نکالتے ہیں نا، جم کر کے، کھا پی کر کے. اللہ کے رسول کی صحت کا یہ عالم تھا کہ آپ کا دودھ نکلا ہوا نہیں تھا. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے وارث ہیں، امت سے اپنے آپ کو منوانے کے لیے، اپنی عزت بڑھانے کے لیے کہ ہم علماء ہیں، علماء کے وارث ہیں. کس کے وارث ہو بھائی؟ نبی کے وارث ہیں. تو نبی کا تو دودھ نکلا ہوا نہیں تھا، تمہارا کوڑا کی طرح تو کیوں نکلا ہوا ہے؟ کیوں نکلا ہوا ہے؟ میرے نبی نے اس طریقے سے کھانا نہیں کھایا جس طریقے سے تم سارا دسترخوان چڑھ کر جاتے ہو. نبی کی سنت پر عمل کون کرے گا؟ تمہارا پیٹ اتنا کیوں نکل گیا کہ پیٹ سنبھالا نہیں جاتا ہے؟ صحابی کہتے ہیں کہ نبی کا سینہ آپ کے پیٹ سے زیادہ تھا، پیٹ سے سینہ نکلا ہوا تھا. صحت اور تندرستی کی عادت تھا. آپ کی پیشانی چوڑی تھی، آپ کے بال ولا بالابیض ولا بالآدم لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر ولا بالابیض الامق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبت. آپ کے بال عورت کی طرح بالکل سیدھے نہیں تھے اور بالکل حبشی کی طرح گھنگریالا نہیں تھا، بلکہ آپ کا بال اتنا خوبصورت تھا کہ اس سیدھے پن میں تھوڑا سا ٹیڑھا پن تھا، اور سیدھا بھی نہیں تھا عورتوں کی طرح، اور حبشی کی طرح بالکل اسپرنگ کی طرح بھی نہیں تھا. بال آپ کے بہت خوبصورت تھے. آپ کی پیشانی میں مانگ تھا. آپ کبھی کبھی نہاتے تو مانگ خود نکل جاتا، کبھی آپ مانگ خود نکالتے. آپ جب مانگ نکالتے تھے آپ کا بال کان کے لو تک، کان کے لو سے نیچے اور کندھے تک ہوا کرتا تھا. یہ نبی کی سنت ہے. اللہ کے نبی نے حج میں اور عمرہ کرنے میں بال مڑایا ہے، ورنہ بال مڑانے کی عادت اللہ کے نبی کی مستقل نہیں تھی. آپ کی مستقل سنت بال رکھنے کی ہے. ایک زمانے میں نوجوانوں نے بال رکھا، خوب لمبا لمبا بال رکھا. سنت کی ادائیگی کے لیے نہیں رکھا. کیوں رکھا؟
انڈین کپتان مہندر سنگھ دھونی کا بال بڑا بڑا تھا، اس کی سنت پر رکھا، اور آج جو چھچھندر کی طرح بال رکھے ہوئے کس کی سنت پر ہے؟ پتہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی کے بال کبھی کان کے لو سے نیچے، کبھی کندھے تک ہوتے تھے، اور بال بہت خوبصورت تھا، بال کے اندر بہت چمک تھی۔ آپ کے کان بہت بڑے بھی نہیں تھے اور بہت چھوٹے بھی نہیں تھے، آپ کی دونوں بھویں بہت خوبصورت تھی، اور دونوں بھویں ملی ہوئی نہیں تھی، دونوں بھووں کے بیچ تھوڑا سا یہ جگہ خالی تھا، اور اس کے بیچ میں ایک نس، ایک رگ ہوا کرتی تھی۔ اور جب کسی بات پر آپ غصہ ہوتے تو ہمارے ہاں آدمی غصے کا اظہار کر دیتا ہے نا، نبی غصے کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ صحابی کو پتہ چل جاتا تھا وہ نس جو دونوں بھاؤں کے بیچ میں جو نس اور جو رگ جس یہ پیشانی کے اوپر تھی، وہ نس اوپر نیچے ایسے ہوتی تھی۔ رگ کے ہلنے سے صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ اللہ کے نبی اس بات سے، اس عمل سے ناراض ہے۔ عام طور پر لوگ نہیں پکڑ پاتے تھے، لیکن صحابہ کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ رگ آپ کی پھول رہی ہے دونوں بھاؤں کے بیچ میں، جس کی وجہ سے آپ غصہ، فلاں بات پر آپ غصہ ہو گئے ہیں، تو صحابہ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اے اللہ اسے معاف کر دیجئے، اے اللہ کے رسول اسے معاف کر دیجئے۔ آپ کی دونوں آپ کے دانت بہت موتیوں کی طرح تھے، بہت چمک اور بہت روشنی تھی دانتوں میں، اور سامنے کے اوپر کے دو دانت کے بیچ میں تھوڑی سی جگہ تھی۔ جنہوں نے دیکھا وہ منظر کشی کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی بڑھوتری نہیں ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ دونوں دانت کے بیچ میں جب آپ بات کرتے ہوئے مسکراتے تھے تو نور کی ایک روشنی نکلتی تھی، اور نور کی وہ روشنی ہم دیواروں پر دیکھتے ہیں جیسے آدمی ٹارچ مارتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دانتوں کے بیچ میں روشنی ہوا کرتی تھی۔ دونوں ہونٹ آپ کے بہت گلابی تھے، اور ہونٹ بہت موٹے بھی نہیں تھے اور بہت پتلے بھی نہیں تھے عورتوں کی طرح۔ نیچے کا ہونٹ اوپر کے ہونٹ سے تھوڑا سا موٹا تھا، یعنی دونوں ہونٹ میں تھوڑا سا فرق تھا، یہ نہیں کہ حبشی کی طرح موٹا ہو اور عورتوں کی طرح ہونٹ پتلا ہو۔ بہت خوبصورت تھا۔ آپ کی ناک لمبی تھی، دور سے جب آدمی آپ کو دیکھتا تو سمجھتا آپ لمبی ناک والے ہیں، لیکن جب قریب آ کر کے دیکھتا تو ناک کے اس کونے سے ایک نور کی روشنی پھوٹتی تھی، جس سے دور سے دیکھنے سے لگتا تھا کہ لمبی ناک والے ہیں۔ آپ لمبی ناک والے نہیں تھے۔ آپ کے قدم بہت مضبوط تھے، ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں گوشت بھرا ہوا تھا، وہ خالی نہیں ہوتا تھا۔ اذا مشى يتكفأ، آپ جب چلتے تھے تو مردوں کی طرح قدم جما کے چلتے تھے، اور آپ جب چلتے تھے تو نگاہ نیچی کر کے چلتے تھے اور گردن کو جھکا کے چلتے تھے۔ ساری عظمتوں والا نبی، ساری بڑائیوں والا نبی، اور ساری بزرگی والا نبی، بادت خدائے تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد ساری بڑائی آپ کی ہے۔ وہ نبی اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں جھک کے چل رہا ہے، یہ سنت اپنی امت کو دے کے گیا، اے میری امت کے لوگوں دیکھو اللہ نے مجھے اپنے بعد سب سے زیادہ بڑائی دی، میں اللہ کے بعد ہر اعتبار سے بڑا ہوں، لیکن میں نے اپنی زندگی میں کبھی اپنی بڑائی کا اظہار نہیں کیا، میں ہمیشہ جھک کر چلا ہوں۔ نبی کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ تمہارے پاس اگر دولت ہے تو اس دولت کی وجہ سے اکڑ نہیں ہونی چاہیے، تمہارے پاس حیثیت ہے، کوئی پوزیشن ہے، کوئی صلاحیت ہے، کوئی لیاقت ہے، تو اس کی وجہ سے تمہارے اندر اکڑ نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے پاس علم کا پہاڑ ہے، لیکن اس علم کی بنیاد پر اکڑ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کو اکڑ کر چلنا پسند نہیں ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، قرآن میں اللہ کہتے کہ دیکھو اکڑ کے مت چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْجِبَالَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم اکڑو گے تو پہاڑ سے بلند نہیں ہو جاؤ گے، پہاڑ
ہمیشہ تم سے بلند رہے گا تو اکڑ کے مت چلو. ایک جگہ اللہ نے کہا قرآن میں اکڑ کے مت چلو، لیکن جب حج کرنے چلے گئے تو پہلا طواف جو طواف ودا، جو طواف رمل کہلاتا ہے، حاجی جب حج کرنے جاتا ہے اب پہلا 3 طواف اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ اکڑ کے چلو. جن لوگوں نے حج کیا جانتے ہیں کہ پہلا 3 طواف اکڑ کے چلتے ہیں، سینہ نکال کے چلنا ہے. اور عام حالت میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ تمشی فی الارض مرحا، اکڑ کے مت چلو. پتہ کیا چلا؟ جہاں جس بات کا حکم اللہ کا رسول دے وہی دین ہے. ایک جگہ اکڑ کے چلنے سے منع کیا تو یہی دین ہے. دوسری جگہ مطاف میں طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کا کہا کہ پہلا 3 طواف اکڑ کے چلو، تو وہاں اکڑ کے چلنا دین ہے. اب آدمی کہے کہ نہیں ہم تو خانہ کعبہ میں اکڑ کے چلے تھے، اب حج کر لیے اب ہمیشہ اکڑ کے چلیں گے. نہیں، جو اللہ کے نبی نے کہا وہ دین ہے، جو اللہ کے رسول نے نہیں کہا وہ دین نہیں ہے. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ کے دونوں مونڈھے میں چوڑائی تھی اور دونوں کاندھوں کے بیچ میں داہنی طرف گردن سے نیچے یہاں پر، داہنی طرف یہاں پر کبوتر کا انڈا جو ہوتا ہے، چھوٹا سا کبوتر کا انڈا، گوشت کا ایک لتھڑا تھا ابھرا ہوا، بہت زیادہ نہیں کہ ویب لگے، اور اس میں بال نکلے ہوئے تھے. اصل میں وہ مہر نبوت اللہ نے رکھا تھا. اس میں لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، خدا ہوا تھا اس میں، قدرتی طور پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. صحابہ نے نبی کو اپنے سامنے انتقال کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. یہ تو جانتے تھے کہ ہر انسان کو دنیا چھوڑنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. لیکن حضرت عمر جیسے صحابی نے کہا کہ کسی نے اگر کہا کہ نبی کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن مار دوں گا. کنفیوژن پیدا ہو گیا کہ نبی انتقال ہوئے کہ نہیں ہوئے. کسی نے کہا کہ نہیں تھوڑی سی غشی طاری ہوئی ہے، نبی پھر زندہ ہو جائیں گے. لیکن صحابہ نے جب وہ مہر نبوت دیکھا تو وہ مہر نبوت جس میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا وہ نہیں تھا. گویا وہ مہر اللہ نے اٹھا لیا. کیا اگر کوئی دعویٰ کرے گا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی ہوں، جیسے کہ مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا، مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا، اسود انسی نے دعویٰ کیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ قیامت تک 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے اور وہ سب نبوت کا دعویٰ کریں گے. تو اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا تو نبوت کا مہر دے کر کے بھیجا. اب دنیا سے اب جب جا رہے ہیں تو مہر نبوت اللہ نے اٹھا لیا. اللہ کے نبی کے سینے سے لے کر کے ناف تک بالوں کی ہلکی دھاری تھی. آپ کا بدن بالوں سے بھرا ہوا نہیں تھا، بلکہ بازو میں اور آپ کے پیٹھ میں تھوڑے سے ہلکے بال تھے. لیکن بہت سارے لوگوں کے جو بال ہوتے ہیں گھاس کی طرح، اس طرح اللہ کے نبی کے بدن میں بال نہیں تھا، بلکہ سینے سے لے کر کے ناف تک بالوں کی ہلکی دھاری تھی. اور جب آپ کپڑا ہٹاتے تو اس وقت ہم لوگ ناف سینے سے لے کر کے بیچ میں، سینے سے لے کر کے ناف تک آپ بالوں کی دھاری دیکھا کرتے تھے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی بار دیکھتا وہ اٹھنے کا نام نہیں کرتا تھا. خوبصورت چہرے میں کشش، اٹریکشن پاور اتنا تھا، بات آپ اتنی اچھی کرتے تھے، آپ کی گفتگو مٹھاس ایسی تھی کہ جو بھی ایک بار آپ سے گفتگو کرنے کے لیے بیٹھتا وہ آپ کا ہو کر کے رہ جاتا. میں نے پچھلے جمعہ بتایا تھا کہ مشرکین مکہ نے باہر سے آنے والے لوگوں کو ہر دروازے میں روک رکھا تھا کہ ہمارے یہاں ایک جادوگر پیدا ہو گیا ہے، ایک مجنوں پیدا ہو گیا ہے جو نئی نئی بات کرتا ہے، بہکی بہکی بات کرتا ہے، اس سے ملنا مت. مدینے کے قبیلے کے لوگ آئے
حضرت ابو طفیل آئے، انہوں نے اللہ کے نبی کو حج کے میدان میں دیکھا، لوگوں سے پوچھا اتنا خوبصورت نوجوان کون ہے؟ مکے کے لوگوں نے کہا کہ یہی ہمارے ہاں مجنون اور جادوگر ہے، یہی باپ دادا کے دین سے ہٹا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کے داعی ہیں، دین مکمل ہوا آپ پر، لیکن مشرکین مکہ کے باپ دادا کے دین کے خلاف آپ اللہ کا دین اور اللہ کی شریعت لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ تو لوگوں نے ایک نام دیا تھا حضور کو صابی، صابی، سواد الف بے یہ صابی، صابی کے معنی ہوتے ہیں باپ دادا کے دین سے ہٹا ہوا، ٹھیک ہے نا؟ آج لوگوں نے ہم کو آپ کو کیا نام دیا؟ وہابی۔ انہوں نے صابی کہا کہ یہ باپ دادا کے دین سے ہٹا ہوا ہے، اور یہ ہمارے نزدیک وہابی ہے، یہ بھی باپ دادا کے دین سے ہٹا ہوا ہے۔ اب جو ہم کو وہابی کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہم وہ کام نہیں کرتے ہیں جو اللہ سے، اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ قرآن کی مہر جس پر نہیں ہو، کم از کم صحابہ کے قول اور صحابہ کے فعل اور صحابہ کا عمل ثابت نہیں ہو، اس کے خلاف کرنے والا کوئی کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، اس کا کیا ہوا یا اس کا کہا ہوا دین نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اسلام میں اور دین میں جتنی خیرخواہی اور جتنی اچھی باتیں ہو سکتی تھی اللہ نے اپنی اس دین میں نازل کر دیا، اور جتنی غلط بات ہو سکتی تھی، جتنی خراب چیزیں ہو سکتی تھی، اللہ نے، اللہ کے رسول نے اس دین سے چھانٹ دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے محبوب، آج میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ آپ کے دور میں، محمد رسول اللہ کے دور میں، مشرکین مکہ کپڑا پہن کر کے احرام کے ساتھ طواف نہیں کرتے تھے، کپڑا اتار کر کے ننگے طواف کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ حرم کے باہر جو لوگ رہتے ہیں ان کو اپنے کپڑے میں طواف کرنا نہیں ہوگا، اور ان کا عقیدہ تھا، کیوں؟ اس لیے کہ اسی کپڑے میں دن رات ہم جھوٹ بولتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ دیکھیے، جھوٹ بولتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو ہم کپڑا پہن کے طواف نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال رہے، آپ کی موجودگی میں 13 سال تک مشرکین مکہ نے اپنے باپ دادا کے دین پر چلتے ہوئے خانہ کعبہ کا ننگا طواف کیا۔ لیکن جب ہجرت کر گئے اور 8 سال کے بعد مدینہ سے مکہ جب فتح ہوا تو آپ نے اعلان کیا اب کوئی مشرک، کوئی باطل فرقہ اور کوئی غلط انسان اپنے غلط طریقے پر حج اور طواف نہیں کرے گا۔ ابھی قانون آیا کہ طواف اور حج کیا کرے گا؟ حدود حرم کے اندر کوئی کافر، کوئی اللہ کا دشمن داخل نہیں ہوگا۔ اب حدود حرم کے اندر بورڈ لگا ہوا ہے، وہاں سے کافر نہیں جا سکتا، غیر مسلم نہیں جا سکتا، اللہ نے پابندی لگا دی۔ تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن، جس کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت یوسف کا حسن دیکھ کر زلیخا کی سہیلیوں نے چاقو سے پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ اللہ کی قسم، اگر وہ میرے محبوب کو دیکھتی تو وہ اپنا جگر کاٹ لیتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مسجد نبوی کے صحن میں لال چادر جس میں کالا دھاری ہے، لال چادر جس میں دھاری کالے رنگ کی ہے اور پورا چادر لال، سوچئے کہ چادر نبی کس طرح کا اوڑھے ہوئے ہیں اور اس چادر میں کالا دھاری ہے، اس کو نبی بھی صحابی بیان کر رہا ہے، لیکن صحابی اس کو نہیں بیان کر رہا ہے کہ 12 نومبر کا دن عید کا دن ہے، جشن عید کا دن ہے۔ صحابی نہیں بیان کر رہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے نہیں کہا، اپنی طرف سے کیسے بیان کریں گے؟ لال ڈوری اس کالی چادر میں لگی ہوئی ہے اور آپ چاندنی رات میں سوئے ہوئے ہیں، چادر اوڑھ کر کے آپ
کھلی ہوئی ہے، پاؤں کھلی ہوئی ہے، کھلا ہوا ہے، پنڈلی کھلی ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ ابن مسعود صحابی کہتے ہیں کہ کبھی ہم لوگ چاند کو دیکھتے، کبھی آپ کی پنڈلی کو دیکھتے، کبھی چاند کو دیکھتے، کبھی پنڈلی کو دیکھتے۔ رب ذوالجلال کی قسم، ہمیں فیصلہ کرنا پڑا، میرے نبی کی ایڑی اور پنڈلی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ کیسا حسن ہوگا نبی کی پنڈلی کے یہ عالم، وہ صحابی بیان کر رہا ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کمالات کے ساتھ اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ آپ بات کرتے تو پوری شفقت اور محبت کے ساتھ بات کرتے۔ چاروں طرف لوگ ہیں، ادھر کے آدمی اگر کہتے یا رسول اللہ تو ہماری طرح ایسے نہیں کرتے، پورا مڑ جاتے، بولو بھائی کیا بات ہے، تاکہ اس کو لگے کہ اللہ کے نبی صرف سامنے والے خاص لوگوں پر متوجہ نہیں ہے، کوئی بھی ہو آپ پیچھے مڑ جاتے، کیا بات ہے، مسکرا کے بات کرتے، ایسا لگتا کہ آپ کو وہ برسوں سے جانتا ہے اور نیا آنے والا آپ کی مجلس سے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا۔ کیسی گفتگو! لوگوں نے اللہ کے نبی کے حسن اور کمال پر اشعار لکھ دیے، نظمیں لکھ دی اور تعریف کے پل باندھ دیے، اس لیے کہ ایک مجلس میں، ایک محفل میں، یا ایک دن میں، یا ایک ہفتے میں حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جیسے بیان نہیں کیا جا سکتا، ویسے صورت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ شعراء جنہوں نے حضور کا نقشہ سیرت کی کتابوں میں دیکھا، انہوں نے پوری نظم لکھ دی، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، آب کوثر پیئیں گے تو اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیم و ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پا سے درخشاں ہوا راستہ، نور حق کا مینارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ حسین و خوبتر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا ہے ہمارا نبی، یتیم و ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پا سے درخشاں ہوا راستہ، نور حق کا مینارہ ہمارا نبی، آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سنوارا ہمارا نبی، پتھروں جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، دل کی راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، ہے چاند سارے کے سارے نبی، ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، ہے چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی، ابوبکر ہو عمر ہو علی غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، فاقیہ زہرہ ہمارا نبی، اب کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، قیامت تلک ہے ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، الفاظ سے آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی، جس کو یاسین مزمل مدثر کہا، وہ ضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی، جس کو واللیل رب نے قرآن میں کہا، زلف کو جو نکھارا ہمارا نبی، آجا مومن دیکھ ذرا ہر صفت فضا میں نبی نبی، پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی نبی، الف سے لو انسان نبی، باس کامل برہان نبی، تاس تطہیر کی جان نبی، ساس ثقلین کی سان نبی، جیم صفات سے جواز نبی، مقدور نبی تقدیر نبی، ہاتھ سے حق کی تصویر نبی، مقدور نبی تقدیر نبی، خاص سے ختم الرسل نبی، شہادی کا شہکار نبی، دال سے ہے دلدار نبی، زال سے ہے ذیشان نبی، راہ سے رہبر ہر حال نبی، پیکر و حسن و جمال نبی، زا سے ہے زاہد بھی نبی، بے بدل نبی، بے مثل نبی، میرا سین سے ہے ساقی بھی نبی، سچا کافی بھی نبی، شین سے ہے صافی بھی نبی، سواس سے صادق ذکر نبی، زواس سے ضامن فکر نبی، تا سے طرفین میں نور نبی، زا سے پر نور ظہر نبی، رتبے میں رب کے بعد نبی، زا سے پر نور ظہر نبی، رتبے میں رب کے بعد
فاز فضل ربی بھی نبی، میرا کاف سے قبلہ نبی نبی، کاف سے کعبہ نبی نبی، پھر نام سے پھر لام سے پوچھو کیا ہے نبی، لولاک فضا کی بات نبی، نور سے نور قرآن بھی نبی، واو سے چہرے وضحا بھی نبی، نور سے نبی اللہ اصحاب نبی، ایمان نبی، ایقان نبی، سلطان نبی، میری جان نبی، کونین نبی کے قدموں میں، تارین نبی کے قدموں میں، سبتین نبی کے قدموں میں، ثقلین نبی کے قدموں میں، حسنین نبی کے قدموں میں، عزت بھی نبی کے قدموں میں، عظمت بھی نبی کے قدموں میں، شوکت بھی نبی کے قدموں میں، عفت بھی نبی کے قدموں میں، رفعت بھی نبی کے قدموں میں، ہے نور بھی نبی، انور بھی نبی، قاسم بھی نبی، حاشر بھی نبی، رحمان بھی ہے سوغات نبی، بن بادل کے برسات نبی، زہرا کا بابا نبی نبی، زہرا کا بابا نبی نبی، حسنین کا نانا نبی نبی، وہ ابر کرم بھی نبی نبی، ہے پیارا سب کا نبی نبی، صلوات صلات میں نبی نبی، ہجرت کی رات میں نبی نبی، ہر سچی بات میں نبی نبی، تبلیغی جماعت میں نبی نبی، نبر کرم بھی نبی نبی، میرا پیارا ہے میں سب کا نبی نبی، تو دین سے باہر جو کر لے، تو دین سے باہر جو کر لے، ہے دین کے اندر نبی نبی۔ کیسے کمالات صحابہ نے کہ بیان کردہ تفصیل کے بنیاد پر لوگوں نے بیان کر دیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صفات کا کوئی ثانی نہیں، جیسے اللہ بے مثال ہے اسی طریقے سے محمد رسول اللہ کی ذات، آپ کی صفات، آپ کی تعریف بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔